بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بابا صاحب کے ادارے سے ایک ہی دن چھٹی نہیں ملتی ہے، لہذا آج جیری اپنی میکسی سے ملنے آ رہا ہے اور کل شام کو تھرمال چھٹی لے کر اپنی محبوبہ مامیلا سے ملنے آئے گا۔ سپر ماسٹر اور اس کے ساتھیوں کو اور بہت کچھ معلوم ہوا، مثلاً یہ کہ وہ دونوں بہنیں گاڈ مدر ٹریسا کی بیٹیاں ہیں۔ اس کی تیسری بیٹی انا لانا نے اس عادل نامی جوان سے شادی کی ہے جس کا تعلق فرحاد کی فیملی سے ہے۔ یہ معلومات اہم تھی مگر حالات کا تقاضا تھا کہ پہلے جیری کی خبر لی جائے۔ سپر ماسٹر کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ جیری شام کو بابا صاحب کے ادارے سے چلا تھا، اسے 2 گھنٹے کے اندر پیرس پہنچنا چاہیے تھا اور اب 6 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ایسے میں دیوی کھٹک رہی تھی کہ اس نے راستے میں شاید جیری کو ٹریپ کر لیا ہو۔ میکسی خوش فہمی سے یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شاید اس کا محبوب اسے تحفے پیش کرنے کے لیے کہیں شاپنگ کر رہا ہو۔ ڈائریکٹر جنرل نے سپر ماسٹر کی مرضی کے مطابق سوچا کہ اسے ہائی وے کی پولیس چوکی والوں سے معلوم کرنا چاہیے۔ اس نے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے وہاں کے افسر نے پوچھا، ہیلو، آپ کون ہیں؟ میں انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل بول رہا ہوں۔ کیا اس چوکی سے جتنی گاڑیاں پیرس آتی ہیں ان گاڑیوں کے مالک کے نام اور گاڑیوں کے نمبر نوٹ کیے جاتے ہیں؟ یس سر، ان گاڑیوں کے چوکی سے گزرنے کا وقت بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ کیا بابا صاحب کے ادارے کی کوئی گاڑی شام کو پیرس کی طرف آئی ہے؟ یس سر، اس گاڑی میں مسٹر جیری پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے پرفیوم کی شیشی سے بے ہوشی کی دوا اسپرے کر کے مسٹر جیری کو غافل بنا دیا۔ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم میں سے کسی نے اس شخص کو ایسی حرکت سے کیوں نہیں روکا۔ اس کا ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر کے پیرس کی طرف لے گیا۔ فون پر ہونے والی یہ باتیں سن کر سپر ماسٹر نے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، فون بند کر دو، دیوی اپنی چال چل گئی ہے، اب وہ ہمیں جیری کے سائے تک بھی نہیں پہنچنے دے گی۔ سپر ماسٹر کے ساتھی فوجی افسر نے کہا، اس طرح تو وہ کل کو آنے والے تھرمال کو بھی ٹریپ کر لے گی۔ سپر ماسٹر نے کہا، دیوی نے میکسی کے ذریعے جیری کی آمد کا اور اس کے لہجے کو سنا ہوگا، اب وہ جیری کو اپنا تابعدار بنا کر دونوں بہنوں کو اس بات پر مائل کرے گی کہ وہ فون پر تھرمال سے بات کریں۔ اس طرح وہ تھرمال کے اندر بھی پہنچ جائے گی، لہذا ہمیں سب سے پہلے دونوں بہنوں کے ساتھ ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ دیوی کی اعلی کار نہ بن سکیں۔ دیوی کسی وقت بھی ان بہنوں کے پاس پہنچ سکتی ہے، کسی طور پر انہیں اسپتال پہنچا کر کوما میں رکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا، دونوں کو خیال خوانی کے ذریعے سحر زدہ کر کے ایک اسپتال میں پہنچایا، پھر ان پر عمل کر کے انہیں کوما میں پہنچا دیا۔ اس سے پہلے سونیا نے جوجو کو بلا کر جیری تھرمال کے بارے میں بتایا تھا اور کہا تھا، باربرا جیری کے دماغ میں رہے گی، تم مامیلا کے دماغ میں رہو گی۔ دشمن مامیلا کے ذریعے تھرمال تک پہنچنا چاہیں گے، تم ان کے عمل کے مطابق کاروائی کرو اور مجھے رپورٹ دیتی رہو۔ سونیا کی ہدایت کے مطابق جوجو مامیلا کے اندر پہنچی تو اس وقت سپر ماسٹر کا ساتھی فوجی افسر ری ریز اسے کوما میں رکھنے کا کام کر رہا تھا۔ جوجو نے اسے عمل کرنے دیا لیکن مامیلا کے دماغ کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ اس کی سوچ کی لہروں میں بولی، یہ نہ جانے کون لوگ ہیں، مجھے میرے تھرمال سے جدا کرنے کا یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ میں انہیں دھوکہ دینے کے لیے کوما کی حالت میں بے حس و حرکت لیٹی رہوں گی۔ دیوی نے تنویمی عمل کے ذریعے جیری کا لب و لہجہ اور شخصیت بدل کر مائک ہرارے سے کہا، اب تم جیری کی آواز اور لہجہ اپنا کر کے میکسی کے پاس جاؤ، اس کے ذریعے اس کی بہن مامیلا کی آواز سنو۔ ہرارے نے پوچھا، کیا آپ تھرمال کو بھی آج ہی قابو میں کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، سپر ماسٹر بہت تیزی دکھا رہا ہے، میں مامیلا کی آواز اور لہجہ سن کر تھرمال کو فون کروں گی، مامیلا بن کر فون پر اس کی آواز سنوں گی، پھر اس یوگا جاننے والے تھرمال کے اندر پہنچ کر اور اسے مامیلا سے ملنے پر مجبور کروں گی۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ سپر ماسٹر کو یہ یقین ہو گیا کہ تھرمال دوسرے دن شام کو پیرس آئے گا۔ کل کس نے دیکھا ہے، ہم تھرمال کو آج پیرس آنے پر مجبور کریں گے۔ اس نے دیوی کی ہدایت کے مطابق جیری کا لب و لہجہ اپنایا، پھر خیال خوانے
خوانی کی پرواز کر کے میکسی کے پاس پہنچا تو اس کا دماغ کوما کی حالت میں ملا۔ وہ زندہ تھی لیکن دماغی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کوما میں ہے۔ ذہن بے حسی کے باعث اس لیے معلومات کا ذریعہ نہیں بن سکے گا۔ ہرارے نے دیوی کے پاس آ کر اس کی ذہنی حالت بتائی، پھر کہا سپر ماسٹر نے واقعی پھرتی اور مستعدی دکھائی ہے، اس نے میکسی کی بہن مامیلا کو بھی کوما میں رکھا ہوگا۔ دیوی چاہتی تو میکسی کی آواز اور لہجے میں بولتی، تھرمال جواب میں کچھ بولتا تو وہ اس کے اندر پہنچ جاتی، لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے پہلے رابطہ کرنا پڑتا، اور وہ میرے اور بابا صاحب کے ادارے کے اندر خیال خوانی کے ذریعے بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ جوتش ودیا کے مطابق اسے ہم سے زیادہ دور رہنا چاہیے تھا۔ دیوی بابا صاحب کے ادارے کے نام سے بدکتی تھی کیونکہ وہاں روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والی آمنہ اور تبریزی صاحب جیسی ہستیاں تھیں اور ان کے سامنے اس کی آتما شکتی کمزور پڑ جاتی تھی۔ ہرارے نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سپر ماسٹر نے دونوں بہنوں کو کوما میں کیوں رکھا ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ جیری کے گم ہو جانے اور دونوں بہنوں کے کوما میں پہنچا دیے جانے کے بعد بابا صاحب کے ادارے کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے محتاط ہو جائیں گے اور تھرمال کو ادارے سے باہر نہیں جانے دیں گے؟ یہ بات تو ایک موٹی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے سپر ماسٹر یہی چاہتا ہے کہ جیری اس ادارے سے باہر نہ نکلے۔ ہمارے مخالف میری آتما شکتی کے پیش نظر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جیری کو آتما شکتی کے ذریعے حاصل کیا ہوگا، لہذا تھرمال کو بھی اسی طرح اپنے قابو میں کر سکتی ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تھرمال ان کے ہاتھ نہ آئے تو ہمارا بھی تابعدار نہ بنے۔ ہرارے نے کہا یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ سپر ماسٹر بابا صاحب کے ادارے والوں کو ہمارے خلاف یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم نے میکسی اور مامیلا کو کوما میں رکھا ہے اور کسی نہ سمجھ میں آنے والی تدبیر سے جیری کی طرح تھرمال کو بھی ہم اغوا کرنے والے ہیں۔ اب تو وہ لوگ اتنے محتاط ہو جائیں گے کہ ثانی اور سلمان جیسے ذہین خیال خوانی کرنے والوں کو اہم ضرورت سے پیرس آنے دیں گے، باقی خیال خوانی کرنے والوں کو اب ادارے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دیوی جی میرا مشورہ ہے جب تک آئندہ مسلمان خیال خوانی کرنے والے ادارے سے باہر نہیں آئیں گے تب تک آپ فرانس کی تینوں افواج کے سربراہوں اور انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کی خفیہ پناہ گاہوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ان تمام بڑے افسران اور اہم مقام تک ان کے ماتحتوں کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، اور پہنچنے کے لیے ان تمام اکابرین کی کچھ کمزوریاں معلوم ہو جائیں تو ہماری کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فی الحال بابا صاحب کے ادارے سے تھرمال یا کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا باہر نہیں آئے گا تو دیوی اور ہرارے نے دوسری طرف توجہ دی اور سپر ماسٹر نے فرانس کے جتنے اہم اکابرین کو چھپا رکھا تھا انہیں ڈھونڈ نکالنے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ بری فوج کے جنرل اسٹیل بروکس نے سپر ماسٹر سے پوچھا آپ نے یہ کیسی چال چلی ہے؟ اس طرح تھرمال تو کیا بابا صاحب کے ادارے کا کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا اب نہیں آئے گا؟ سپر ماسٹر نے کہا دیوی بھی یہی سوچ رہی ہوگی، وہ اپنی آتما شکتی سے بار بار میکسی اور مامیلا کے پاس جائے گی اور انہیں کوما کی حالت میں پائے گی۔ تھرمال بھی اپنی مامیلا سے دماغی رابطہ قائم کرنا چاہے گا تو اسے کوما کی حالت میں دیکھے گا۔ دیوی کسی ذریعے سے یہ معلوم کر سکتی ہے کہ تھرمال کو ادارے سے باہر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اسٹیل بروکس نے کہا یعنی آپ نے تھرمال کو ادارے سے باہر آنے سے روکنے کے لیے یہ پلاننگ کی ہے اور آپ کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ باہر آئے گا تو جیری کی طرح دیوی کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ میں نے دیوی کو تھرمال کے حصول سے مایوس کرنے کے لیے ہی ایسا کیا ہے تاکہ وہ وقت ضائع نہ کرے اور دوسرے معاملات پر توجہ دے۔ جب وہ راستہ بدلے گی تو ہم بڑی آسانی سے تھرمال کو حاصل کر لیں گے۔ تینوں فوجی افسران نے سپر ماسٹر کو حیرانی سے دیکھا، پھر ایک نے پوچھا وہ کیسے؟ سپر ماسٹر نے اس کا جواب دوسری صبح دیا، اس نے میکسی اور مامیلا کو کوما سے نکال لیا، انہیں غسل وغیرہ کر کے تازہ دم ہو کر کھانے پینے کا موقع دیا، پھر مامیلا کے ذریعے تھرمال سے فون پر رابطہ کیا۔ تھرمال نے حیرانی سے پوچھا مامیلا کل رات تم اور میکسی کاٹیج میں نہیں تھی، خیال خوانی سے پتا چلا کہ تم دونوں کوما میں تھیں، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ مامیلا نے سپر ماسٹر کی مرضی کے مطابق کہا معاملہ تم سمجھ سکتے ہو، جب جیری میری بہن سے ملنے نہیں آیا تو ہم نے خطرہ محسوس کیا۔ میکسی نے کہا جیری کو ضرور کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن نے اغوا کیا ہے اور وہ دشمن ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم نے فوراً ہی کاٹیج چھوڑ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا، ہمارے پاس ایک دوا ہے جسے کھانے کے بعد ہم 10 گھنٹوں تک کوما کی حالت میں رہتے ہیں، ایسے وقت کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ پچھلی رات ہوٹل کے کمرے میں ہم نے وہی دوا استعمال کی تھی۔ دشمنوں کو اب یقین
یقین ہو گیا کہ وہ ہمارے دماغوں میں آ کر ہمیں اعلی کار نہیں بنا سکیں گے، اس یقین کے ساتھ تم سے ابھی گفتگو کر رہی ہوں۔ تھرمال نے کہا، یہ تو کمال ہو گیا، واقعی دشمن یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تم بہنوں کو ٹریپ کر لینے کے بعد اب مجھے ادارے سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ کیا تم نہیں آؤ گے؟ میں تمہارے لیے سینکڑوں میل دور آ کر مصائب سے گزر رہی ہوں، تم چاہو تو آواز اور لہجہ بدل کر آ سکتے ہو، پھر ہم سب مل کر یہاں جیری کو تلاش کریں گے۔ مجھے یہاں سے باہر جانے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن میں تمہاری ذہانت اور حکمت عملی کا حوالہ دے کر ابھی چھٹی حاصل کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد تمہارے دماغ میں آ کر بتاؤں گا کہ مجھے کس وقت چھٹی مل سکتی ہے۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ تھرمال نے ادارے کے انچارج کے پاس آ کر اسے میکسی اور معاملہ کے بارے میں بتایا اور اس یقین دلایا کہ اب کوئی دشمن اسے ٹریپ نہیں کر سکے گا اور وہ پیرس جا کر جیری کو تلاش کرے گا۔ سونیا نے پہلے ہی انچارج کو سمجھا دیا تھا کہ تھرمال چھٹی منسوخ کیے جانے کے بعد دوبارہ چھٹی مانگے تو اسے جانے کی اجازت دے دی جائے، لہذا اسے اجازت مل گئی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے معاملہ کو خوشخبری سنائی کہ ابھی وہ 1 گھنٹے بعد ادارے سے نکلنے والا ہے، پھر 2 گھنٹے بعد اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس نے یہی کیا، 1 گھنٹے بعد ادارے سے ایک کار میں نکلا، لیکن 2 گھنٹے بعد اپنی محبوبہ تک نہ پہنچ سکا۔ اس سے پہلے ہی فرانس کے انٹیلیجنس والوں نے اسے گرفت میں لے لیا، پھر اس کے بازو میں بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر اسے ایک خفیہ اڈے میں پہنچا دیا۔ سونیا کا منصوبہ کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ لوگ صرف تھرمال کو نہیں لے گئے تھے، اس کے اندر جوجو کو بھی لے گئے تھے، اور جب تھرمال مختصر سی بے ہوشی کے بعد ہوش میں آیا تو اس کا ذہن کمزور تھا، اسے پھر سلا دیا گیا۔ اس کے بعد اس پر تنویمی عمل کیا جانے لگا۔ جوجو نے اسے بظاہر ان کا معمول اور تابع دار بننے دیا۔ جب سپر ماسٹر اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ کر گیا تو جوجو نے اس پر دوبارہ تنویمی عمل کیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ بظاہر سپر ماسٹر کا تابع دار بن کر اس کے احکامات کی پابندی کرے گا، لیکن جوجو اس کے اندر آ کر حکم دے یا سونیا کبھی اس کے روبرو آئے تو وہ سپر ماسٹر کے اثر سے بالکل آزاد ہو جائے گا۔ جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے سب شیر پر سوا شیر تھے۔ صرف سونیا ٹیلی پیتھی نہیں جانتی تھی، مگر دشمنوں کی ٹیلی پیتھی کو خود ان کے لیے ایک فریب بنا دیتی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے خیال خوانی کے ذریعے چالیں چلتے تھے اور یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ وہ سونیا کی پلاننگ کے مطابق بو رہے ہیں اور سونیا کی مرضی کے مطابق فصل کاٹیں گے۔ معاملہ نے وقت مقررہ تک تھرمال کا انتظار کیا، پھر پریشان ہو کر ادارے میں فون کیا۔ وہاں کے انچارج نے کہا، تھرمال 3 گھنٹے پہلے پیرس کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اگر وہ نہیں پہنچا ہے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ میں ابھی پیرس کی انتظامیہ سے بات کرتا ہوں۔ انچارج نے کمشنر انٹیلیجنس کے چیف اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے باری باری فون پر رابطہ کیا۔ ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ انہیں جیری اور تھرمال کے اغوا ہونے کا افسوس ہے۔ حکومت فرانس کی طرف سے بابا صاحب کے ادارے کو ایک نوٹس بھیجا گیا ہے، جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا حکومت ان کے ادارے کے کسی بھی فرد کو تحفظ فراہم نہیں کرے گی۔ فرانس کی تینوں افواج کے سربراہ رپوش رہ کر اپنے فرائض ادا کر رہے تھے۔ ادارے کے انچارج نے ان کے ایک ماتحت افسر سے بھی شکایت کی تو رپوش رہنے والے فوجی سربراہ نے کمپیوٹر کے ذریعے جواب دیا، بابا صاحب کے ادارے سے پہلے جے مورگن لاپتہ ہوا، پھر جیری اور تھرمال کو اغوا کیا گیا۔ 2 روز میں 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اغوا یا گمشدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ادارہ نااہل ہے۔ آپ کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے مقابلے میں آج کا سپر ماسٹر واقعی سپر ہے، شہ زور ہے۔ ہم نوٹس کے مطابق 1 ہفتے بعد بابا صاحب کے ادارے کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ ابھی اس 1 ہفتے سے 2 دن گزرے تھے، 5 دن باقی تھے۔ مخالفین بے خبر تھے کہ سونیا ایک جگہ بیٹھے ہی بیٹھے ایک بلائے ناگہانی کی طرح جھپٹنے والی ہے۔ مخالفین بے خبر تھے، مگر خبر تو رکھتے تھے کہ جس ادارے کو اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں وہاں ایک بلا بھی رہتی ہے۔ سپر ماسٹر نے مرینا کو معمولہ اور تابع دار بنا کر آزاد چھوڑ دیا تھا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا دیوی بھی اسے ٹریپ کرنے آئے گی یا نہیں۔ اگر آئے گی تو وہ مرینا کے چور خیالات پڑھ کر دیوی کے ارادوں کو سمجھتا رہے گا، اور دیوی نے بھی اسی طریقے پر عمل کیا تھا، مرینا کو تابع دار بنا کر اسے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے ذریعے سپر ماسٹر کے اصل لب و لہجے تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ سلطانہ بھی خاموشی سے اس کے اندر جاتی رہتی تھی۔ دیوی اور سپر ماسٹر کو اس طریقہ کار پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ دیوی جے مورگن اور جیری کو قابو میں کرنے کے بعد تھرمال کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ایسے وقت اس نے عارضی طور پر مرینا کو نظر انداز کیا تھا۔ بری فوج کے
جنرل اسٹیل بروکس نے سپر ماسٹر سے کہا امرینا نے ماضی میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ بہت چلاک اور تیز ترار ہے، دیوی کو پھانسنے کے لیے مرینا کو چارہ نہ بنایا جائے۔ بحریہ کے ایڈمرل ٹیری ٹیلر نے کہا میں بھی تائید میں کہتا ہوں کہ مرینا کی آواز، لہجہ اور شخصیت بدل کر اسے امریکہ میں بلا کر رکھا جائے۔ اتفاق رائے سے فیصلہ ہونے کے بعد وہ مرینا پر دوبارہ عمل کیا گیا، اس کی آواز، لہجہ اور شخصیت بدل دی گئی۔ یہ بات ذہن نشین کر دی گئی کہ وہ اپنے شوہر ٹام مورس کو چھوڑ کر چپ چاپ شام کی فلائٹ سے امریکہ جا رہی ہے، اسے ایئرپورٹ پر پاسپورٹ اور ضروری کاغذات مل جائیں گے۔ سلطانہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے فرائض ادا کرتی تھی، لیکن اپنی بیٹی فرزانہ کی پرورش اور گھریلو زندگی کی مصروفیات کے باعث اس سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ جب مرینا کی شخصیت تبدیل کی جا رہی تھی تو وہ بھی دیوی کی طرح اس کے دماغ میں حاضر نہیں تھی۔ پھر فرصت پا کر اس کے اندر جانا چاہا تو وہ ایک نئی شخصیت میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے سونیا کو بتایا، سونیا نے کہا یہ برا ہوا، مرینا پہلے گمراہ تھی، پھر ٹام مور سے شادی کر کے پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہی تھی، اب سپر ماسٹر پھر اسے ہمارے خلاف استعمال کرے گا۔ سلطانہ نے کہا بیچارہ ٹام مورس اس کے لیے پریشان ہو رہا ہے اور اسے تلاش کر رہا ہے۔ سونیا نے کہا میں ذرا حکومت فرانس کے بدلے ہوئے رویے کو درست کر لوں تو پھر مرینا کو ضرور واپس لانے کی کوشش کروں گی۔ دیوی کو پتا چلا کہ تھرمال ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس نے مرینا کے پاس آنا چاہا، اسے دوسرا شاک پہنچا، مرینا بھی ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اس نے مائک ہرارے سے کہا ہم نے جے مورگن اور جیری کو حاصل کیا، سپر ماسٹر نے تھرمال اور مرینا کو حاصل کر لیا۔ دیوی جی آپ نے مرینا پر عمل کیا تھا، اسے تابعدار بنایا تھا، کیا سپر ماسٹر نے اس کا برین واش کیا ہے؟ ہاں، اس کی شخصیت بدل دی ہے، اپنے اعلی کاروں سے کہو اسے تلاش کریں، اس کی آواز، اس کا چہرہ، اس کا حلیہ بدل چکا ہوگا، ہمارے اعلی کار اسے پہچان نہیں سکیں گے۔ صورتحال بدل جانے سے فطرت نہیں بدل جاتی۔ مرینا کی ایک عادت ہے، وہ شانے پر بکھری ہوئی زلفوں کو ایک مخصوص ادا سے جھٹک کر پیچھے کرتی ہے۔ تمام اعلی کاروں سے کہو جو جوان عورت ایک مخصوص رومانی انداز میں سر کو خم دے کر زلفوں کو شانے پر سے پیچھے لے جاتی ہے، اس کی ضرور نگرانی کریں، ہم ان کے ذریعے مرینا تک پہنچ جائیں گے۔ یہ وہی شام تھی جب پارس اپنی ماما کے حکم کے مطابق پیرس پہنچ رہا تھا۔ امریکہ سے آنے والا طیارہ رن وے پر دوڑتا ہوا ایک جگہ رک گیا تھا۔ پارس مسافروں کے درمیان جہاز سے اتر کر ایئرپورٹ کی عمارت میں آ رہا تھا اور مرینا ایک ٹیکسی سے اتر کر اس عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک امریکہ سے آ رہا تھا، دوسری امریکہ جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد اس کا جہاز پرواز کرنے والا تھا۔ اگر وہ بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے روانگی کے حصے میں چلی جاتی تو پارس سے کبھی سامنا نہ ہوتا۔ یہ تو مقدر کا کھیل ہوتا ہے۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، اس لیے وہ ٹھنڈی بوتل پینے کے لیے اسنیک بار کے کاؤنٹر پر رک گئی تھی۔ پارس لیگیج ہال سے ایک اٹیچی اٹھائے باہر آیا۔ کچھ فاصلے پر وہ اسنیک بار تھا جہاں مرینا ٹھنڈی بوتل سے پیاس بجھا رہی تھی۔ اس کی صورت حلیہ اور اسٹائل ایسا تبدیل ہو چکا تھا کہ پارس اسے پہچان نہیں سکتا تھا، لیکن اسنیک بار کے قریب سے بلکہ مرینا کے قریب سے گزرتے ہوئے 2 قدم آگے جا کر رک گیا۔ مائک ہرارے کو شبہ تھا جب سپر ماسٹر نے مرینا کو بالکل تبدیل کر دیا ہے تو اسے پیرس سے باہر فرانس کے کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں بھیج دے گا۔ زیادہ چانس یہ تھا کہ اسے امریکہ بلا سکتا ہے، اس لیے ہرارے ایک اعلی کار کو ایئرپورٹ لے آیا تھا اور اس کے ذریعے ہر خوبصورت عورت کو دیکھ رہا تھا کہ کون رومانی انداز میں سر کو خم دے کر شانے پر پڑی ہوئی زلفوں کو پیچھے لے جاتی ہے۔ جب پارس قریب سے گزرا تو مرینا نے اپنے مخصوص انداز میں سر کو خم نہیں دیا تھا اور شانے پر پڑی ہوئی زلفوں کو بھی پیچھے نہیں کیا تھا۔ اس نے کوئی مخصوص انداز نہیں دیکھا تھا، اس کے باوجود رک گیا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ بھی تنہائی میں کچھ وقت گزارتا تھا تو اس کے بدن کی مخصوص بو کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ مرینا کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے برسوں پرانی مہک کو محسوس کیا۔ بے اختیار اس کے دل نے کہا مرینا، یہ تو مرینا کی مہک ہے۔ وہ 2 قدم آگے جا کر رک گیا تھا، پھر اس نے پلٹ کر بوتل پینے والی کو دیکھا۔ مرینا نے ایک جوان کو اپنی طرف متوجہ پایا تو ناز و نخرے کے انداز میں اپنے مخصوص ادا سے سر کو خم دیا اور شانے پر پڑی ہوئی زلفوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کر دیا۔ مائک ہرارے کو خوشی کا جھٹکا لگا، وہ اعلی کار کے ذریعے اس کے قریب جانے لگا۔ پارس اس کے روبرو آ کر بولا میڈم ایسا لگتا ہے جیسے پہلے کہیں تمہیں دیکھا ہے۔ وہ بولی پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے خوابوں میں دیکھتے ہیں، ان میں تمہارا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بائی دی وے تم نے مجھے میڈم کیوں کہا، مس کہہ کر مخاطب کیوں
کیوں نہیں کیا؟ وہ بولا تم حسین اور جوان ہو مگر نوجوان نہیں ہو، تمہارے چہرے پر پھولوں جیسی تازگی ہے مگر کنواری نہیں ہو، اور کنواری لڑکیوں کو مسک کہا جاتا ہے۔ نان سینس، تم کوئی نجومی ہو یا قیافہ شناس؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے، ایک شادی تو ہو چکی ہے، اس سے پہلے نہ جانے کتنے چوہے تمہیں تعاون زدہ کر چکے ہیں۔ وہ حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے بولی، یو بلڈی فول، تم مجھے تعاون زدہ کہہ رہے ہو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس نے منہ توڑنے کے لیے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کو بلند کیا۔ ہرارے نے اعلی کار کے ذریعے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پلیز اس قدر غصے میں نہ آؤ، میں تمہیں مس کہتا ہوں، اگر تم سفر کا ارادہ ترک کر کے میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی تو میں تمہارا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نوجوان کو یہاں تگنی کا ناچ نچا دوں گا۔ وہ اعلی کار سے بولی، میں اور تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ کبھی آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ میں نے تو دیکھی ہے، تم آئینے میں یہ دیکھنا بھول گئی کہ میک اپ کے ذریعے اپنے اصلی چہرے کو چھپاتے وقت خامی رہ گئی ہے، شاید تم نے بڑی جلدی میں چہرہ تبدیل کیا ہے۔ پارس ان کی باتوں کے دوران اس اعلی کار کے اندر پہنچ گیا۔ ہرارے اگرچہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں نہیں بول رہا تھا، تاہم پارس نے سمجھ لیا کہ پاس کھڑے ہوئے شخص کے دماغ میں کوئی بول رہا ہے اور اسی کے مطابق وہ اعلی کار بولتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے دیوی شیتارا کی آواز سنی، اگرچہ وہ بھی اصلی آواز اور لہجہ نہیں تھا مگر اسی آواز اور لہجے میں وہ کئی بار پارس کے اندر آ کر گفتگو کر چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہرارے وقت ضائع نہ کرو، میں مرینا کے دماغ پر قبضہ جما رہی ہوں، تم اسے اعلی کار کے ساتھ ٹیکسی میں اسی خفیہ بنگلے میں لے آؤ۔ دیوی جی، اسے اس بنگلے میں لے جانا مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر سپر ماسٹر چھپا ہوا ہو، وہ ہمارے خفیہ اڈے سے واقف ہو جائے گا، میں اس کے دماغ پر پوری طرح مسلط رہوں گی، سپر ماسٹر کا باپ بھی اس کے دماغ میں نہیں آ سکے گا۔ اعلی کار نے ہرارے کی مرضی کے مطابق مرینا کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے وہ غصہ اور نخرے دکھا رہی تھی لیکن ہاتھ پکڑنے کے بعد مسکرانے لگی کیونکہ اب پوری طرح دیوی کے قبضے میں تھی۔ پارس نے حیرانی سے کہا، ارے واہ، دور سے باتیں کرو تو غصہ دکھاتی ہے اور ہاتھ پکڑو تو مسکراتی ہے، پھر تو میں بھی ہاتھ پکڑوں گا۔ اس نے مرینا کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پہلے رقیب حملہ کرے گا۔ رقیب اعلی کار نے مرینا کا ہاتھ چھوڑ کر ایک الٹا ہاتھ پارس کے منہ پر مارنا چاہا لیکن کلائی گرفت میں آ گئی، اس نے دوسرے ہاتھ سے وار کیا، دوسری کلائی بھی جیسے لوہے کے شکنجے میں آ گئی۔ ہرارے اور اعلی کار نے اپنی مشترکہ قوتوں سے دونوں کلائیوں کو چھڑانا چاہا، یوں محسوس ہوا کہ شکنجے سے کلائیاں نکلیں گی تو ٹوٹ کر نکلیں گی۔ ہرارے نے پریشان ہو کر کہا، دیوی جی یہ تو کوئی فولادی روبوٹ ہے، آپ اس کے اندر زلزلہ پیدا کر دیں۔ دیوی نے کہا، میں نے ابھی یہی کوشش کی تھی مگر یہ بہروپیہ دشمن ہے، ہماری طرح لب و لہجہ بدل کر بول رہا ہے، جب تک اس کی اصلی آواز اور لہجہ سنائی نہیں دے گا میں اس کے اندر نہیں جا سکوں گی۔ اس اسنیک بار میں اچھی خاصی بھیڑ لگ گئی تھی، ایک پولیس افسر چند سپاہیوں کے ساتھ آ گیا تھا۔ مسافروں کو اپنی راہ جانے کی ہدایت کرنے کے بعد اس نے پارس اور اعلی کار سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پارس نے اس کی کلائیوں کو چھوڑ کر کہا، یہ میرا رقیب ہے، میری بیوی کو بہلا پھسلا کر مجھ سے جدا کر رہا ہے۔ مرینا نے کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اور ایک دوسرے کا نام تک نہیں جانتے ہیں۔ دیوی نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا، اس سے پہلے ہی پارس نے مرینا کے موجودہ بہروپ کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ وہ بولا، روزی ڈارلنگ، جھوٹ بولنے سے پہلے اتنا تو سوچو کہ یہ افسر صاحب تمہارا پاسپورٹ دیکھیں گے تو انہیں سچائی معلوم ہو جائے گی کہ تم مس روزی جان ہو اور میں تمہارا شوہر آندرے جان۔ پولیس افسر نے مرینا سے کہا، میڈم اپنا پاسپورٹ دکھاؤ۔ وہ پریشان ہو کر بولی، پاسپورٹ میں تو یہی دو نام لکھے ہوئے ہیں، اس بہروپیے نے کسی طرح میرے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ افسر نے موبائل فون کو دیکھا، اشارہ موصول ہو رہا تھا، اس نے فون کو آن کر کے دوسری طرف کی آواز سنی، پارس بھی سننے لگا۔ ایک اعلیٰ افسر کہہ رہا تھا، وہاں بھیڑ نہ لگاؤ، روزی اور آندرے جان کو میرے دفتر میں لے آؤ۔ پارس اس اعلیٰ افسر کے اندر پہنچا تو دیوی کہہ رہی تھی، ہیلو سپر ماسٹر کے چمچے، یہ تم نہیں سپر ماسٹر بول رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مرینا اب میرے قبضے میں ہے اور یہ تمہارا بہروپیہ اعلی کار جو مرینا کا شوہر آندرے جان بن رہا ہے، میں اسے دماغی طور
طور پر کمزور بنا کر اس کے اندر جاؤں گی۔ سپر ماسٹر نے اس اعلی کار اعلیٰ افسر کی زبان سے کہا، دیوی ہم دونوں کسی تیسرے جال میں پھنسنے والے ہیں۔ وہ آندرے جان میرا اعلی کار نہیں ہے اور میں اس کے دماغ کے اندر پہنچنے میں ناکام رہا ہوں۔ یقین نہ ہو تو تم اپنی آتما شکتی کے ذریعے اس کے اندر جا کر حقیقت معلوم کر سکتی ہو۔ وہ مصنوعی لب و لہجے میں بول رہا ہے، اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اسے دماغی کمزوری میں مبتلا کرنا ہوگا یا پھر ابھی اسے زخمی کیا جائے۔ ایئرپورٹ میں گولی چلے گی تو ایئرپورٹ کی انتظامیہ بدنام ہوگی، مسافروں میں بدحواسی پھیلے گی۔ پہلے اسے یہاں پولیس ہیڈ کوارٹر میں لایا جائے۔ میں ایسی نادان نہیں ہوں، ہاتھ آئی ہوئی مرینا کو پولیس ہیڈ کوارٹر جانے دوں گی۔ اسے نہ میری جگہ نہ تمہاری جگہ کسی تیسری جگہ لے چلو، کہیں بھی لے چلو، مگر یہ نہ بھولو کہ اس بہروپیہ کا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس ادارے کے ٹیلی پیتھی جاننے والے منظم ہو کر اس کے پیچھے چلے آئیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ ہم جسمانی طور پر موجود نہیں رہتے ہیں۔ میں تو مرینا کے اندر رہ کر یہ معلوم کر سکوں گی کہ بابا صاحب کے ادارے والے اسے کہاں لے جاتے ہیں اور یہ بہروپیہ کون ہے۔ پارس نے پولیس افسر سے پوچھا، افسر یہ تم نے اتنی دیر سے فون کو کان سے کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیا دوسری طرف سے سر سنگیت سن رہے ہو؟ مرینا نے دیوی کی مرضی کے مطابق کہا، مجھے غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں مانتی ہوں آندرے جان میرا شوہر ہے، میں ابھی جان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ پارس نے کہا، واہ کیا معجزہ ہو رہا ہے، میرے رقیب کے ساتھ بھاگنے والی بیوی پھر میری ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے پھر نئی دلہن بن گئی ہے اور نئی دلہن کے ساتھ ہانی مون کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ چلو میری روزی جان۔ وہ دونوں پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگے۔ ہرارے نے اپنے اعلی کار کو ان کے پیچھا کرنے سے روک دیا۔ پارس کے لیے بابا صاحب کے ادارے سے ایک کار آئی ہوئی تھی، اگر وہ اس میں جاتا تو پہچان لیا جاتا کہ اس کا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہے۔ اس نے پوچھا، روزی جان کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ وہ سرخ رنگ کی اسپورٹس کار ہے، کم آن۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے سلمان سے کہا، انکل میں یہاں پہنچ گیا ہوں، دیوی اور سپر ماسٹر سے آنکھ مچولی کھیل رہا ہوں، آپ مجھے اسے ڈرائیور کے اندر پہنچائیں جو میرے لیے ایئرپورٹ کار لے کر آیا ہے۔